الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 5 جون بروز اتوار، ہفتہ کے اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا وہی سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 37 ہے اور حدیث نمبر 256 سے لے کر 260 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہو آمین۔ حدثنا آدم قال حدثنا شیبان ابو معاویہ قال حدثنا عبد المالک بن عمیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ یہ جناب باب ہے باب المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ بولو جی، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس پر اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی الہیثم هل لک خادم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی خادم نہیں ہے؟ وہ اپنا گھر کا کام خود کر رہے تھے، پانی شانی لا رہے تھے خود ہی، تو کیا تمہارے پاس خادم نہیں ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خادم ہے نہیں ہے۔ قال فَإِذَا أَتَانَا صَبِيٌّ فَأْتِنَا، آپ نے فرمایا اچھا اگر ہمارے پاس کوئی غلام آئیں تو تو ہمارے پاس آنا، پھر میں تمہیں غلام عطا فرما دوں گا۔ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 غلام آ گئے، 2 آ گئے۔ تو فَأَتَاهُ ابو الہیثم، حضرت ابو حیثم کو پتہ چلا کہ حضور کے پاس غلام آئے ہیں تو وہ خود ہی آ گئے۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، اور وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب غلام آئے تو آنا، ہم تمہیں دے دیں گے، تو غلام آ گئے ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 ہیں، ان دونوں میں سے کوئی تو چن لے، جو تجھے پسند ہے وہ تو لے لے۔ تو آگے سے یہ صحابی حضرت ابو الحیثم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ اختر لی، آپ میرے لیے چن لیں، مجھے چننے کی آپ کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے، جس کو آپ بہتر سمجھے مجھے عطا فرما دیں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ان المستشار مؤتمن، کہ بھائی جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہے، وہ امین ہے۔ بولو ذرا سارے، وہ کیا ہے جی؟ امین ہے۔ یعنی آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں نا، یہ مشورہ امانت ہے۔ بولو یہ مشورہ امانت ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ صحیح مشورہ دے۔ ان المستشار مؤتمن، اور یہ مشورہ امانت ہے۔ خذ ھذا، اور پھر آپ نے ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے جاؤ، فإنی رأیتہ یصلی واستوصی بہ خیرا، فإنی رأیتہ یصلی، اس غلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ اپنے مالک کا بھی صحیح حق ادا کرے گا، لہذا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ واستوصی بہ خیرا، فرمایا اس کے بارے میں تجھے خیر کی وصیت کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرنا، نگہبانی کرنا، خیر کا معاملہ کرنا۔ فقالت امرأتہ، وہ اس غلام کو لے کر گھر آئے اور اپنی بیوی کو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ما انت ببالغ وقال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقہ، کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ میں غلام تو لے آیا ہوں مگر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی پھر سب سے بڑی خیر تو یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو، کیونکہ حضور نے جو فرمایا کہ خیر کا معاملہ کرو تو اس سے بڑی بہتر کوئی خیر ہے؟ اگر ہم نے اس کو کام کے لیے رکھ لیا تو پھر تو کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ہم کہیں یہ کرو وہ ناپسند کرتا ہو، کوئی کام کہہ دیں یا کام اس کی طاقت سے زیادہ ہو جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ آزاد کر دیا۔ قال فہو عتیق، انہوں نے پھر اس کو کہا کہ جا بھائی تو آزاد ہے۔ جب یہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پھر ایک اور بات فرمائی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے خیر کی وصیت کی تھی، ہم نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، یہ بھی بڑی آپ نے غور سے سنی ہے۔ ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفہ، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی اللہ تعالی نبی یا خلیفہ بھیجتا ہے تو الا ولہ بطانتان، تو بطانۃ تأمر بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، تو الا ولہ بطانتان، اللہ اس کے ساتھ اس کو دو مشیر دیتا ہے، دو رازدار دیتا ہے۔ بولیے ہر نبی اور خلیفے کو دو رازدار دیتا ہے۔ مثلاً حضور نے فرمایا میرے رازدار ابو بکر عمر ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر نبی خلیفے کو اللہ دو راز دیتا ہے، بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، وہ یا تو اس کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور بولیے برائی سے منع کرتے ہیں، وبطانۃ لا تعلوہ خبلا ومن یوق بطانۃ السوء فقد وقیا، اور دوسرے فرمایا یا تو وہ اچھے ہوتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یا پھر وہ دوسرا مشیر ہوتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے میں کوئی کمی چھوڑتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو برے مشیر کے شر سے بچا لیا گیا تو سمجھ لو وہ ہر شر سے محفوظ ہو گیا۔ ہمارے حکمرانوں کا بیڑا بھی مشیر ہی خراب کرتے ہیں۔ بولیے ان کا بیڑا کون غرق کرتا ہے؟ برے مشیر، کہ جو نیچے کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، ہر طرف تھوڑے بھلے ہی بھلے ہو رہے ہیں، چرچے ہی چرچے ہو رہے ہیں اور کوئی کمی ملک میں رہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کل کا بیان ہے، ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اجلاس میں تو انہوں نے کہا جی صرف 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اجلاس میں کیا کہا گیا؟ اور آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تسی سارے جھوٹ بول رہے ہو 12 گھنٹے، حالانکہ 12 گھنٹے تو بھی کم زیادہ ہے، پر وہ کہہ رہے ہیں تسی جھوٹ بول رہے ہو 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور اس تے میں کہنا بھی انہوں 2 نفل توبہ دے پڑھ کے انہیں سارے کو پناہ منگنی چاہیے، اگر وہ کوئی انسانیت ہے تو کہے تواڈے جیسے لانتیاں دی لوڑ ہے کہ سارا ملک عذاب وچ ہے اور تسی پھر بھی جھوٹ بولن تو بعد ہے، تو برے مشیر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ اگر سبحان اللہ کہیں تو مزے کی بات بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے دور میں کتنا امن تھا اور آپ کی خلافت میں لڑائی ہے، وہ امن نہیں ہے۔ ابو بکر عمر عثمان والا ان کے دور میں بڑی امن تھا، ہر طرف سکون تھا۔ آئے ہائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ان کی خلافتوں میں امن اس لیے تھا کہ مشیر ہم تھے، اور جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو تم جیسے مشیر ہیں، اس وجہ سے امن نہیں ہو رہا۔ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہماری حکومت بھی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ یہ ابو الہیثم پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان سے باہر تشریف لائے تو دیکھا حضور پاک بھی باہر تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بھوک نے ستایا اور کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں تھی، اس وجہ سے کھانے کی تلاش میں باہر نکلا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا بھی مجھے بھی بھوک کا احساس تھا، اسی غرض سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں، اور میرے گھر میں بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے گھروں میں ایسا وقت نہیں آیا، اور ہمارے نبی نے پہلے ہی ہماری تربیت فرما دی ہے کہ ابھی تک میرے گھر میں کوئی چیز کھانے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو اسی وجہ سے نکلا تھا کہ سرکار دو عالم کی زیارت ہو جائے۔ تو نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم سب مل کر ابو الحیثم انصاری کے گھر جاتے ہیں، کہ وہ اکثر کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی میرے گھر تشریف لائیں، کبھی میرے گھر تشریف لائیں، آؤ بھائی ان کے۔ اچھا، تو وہ باغ کے مالک تھے، اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب ان کے باغ میں ہی تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ان کی بیوی بھی تھی، اور شوہر گھر پر موجود نہیں تھے۔ پوچھا بھی تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بس ابھی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ حضور کو دیکھا تو آ کر لپٹ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر ایک جگہ پر بٹھایا۔ پہلے کچھ کھجوریں لا کر رکھی، پھر بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، اس لیے کہ وہ گوشت کھانے کے کام آئے گی، اس لیے کہ وہ دودھ کے کام آئے گی۔ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، کیونکہ ہم نے تو گوشت ہی کھانا ہے اور تمہارا دودھ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس بکری کو ذبح کرو جو دودھ نہیں دے رہی ہے، تاکہ تمہارے دودھ کا فائدہ بند نہ ہو۔ تو یہ میزبان مصطفیٰ ہیں ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اب سنیے جی، حدیث نمبر 257، حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عیینۃ عن عمر بن حبیب عن عمر بن دینار قال قرأ ابن عباس وشاورهم فی بعض الامر۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی وشاورہم فی الامر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یوں فرمایا وشاورہم فی بعض الامر، کہ بعض امور میں مشورہ کر لو۔ بولو جی، بعض امور میں مشورہ کر لو۔ اب مشورے میں ایک بات یاد رکھیے، مشورہ اس سے لیں جس میں 3 صفتیں ہوں۔ بولو کتنی صفتیں بھائی؟ اچھا، کو بندے بھی 3 ہی بول دے رہے، سارے مل کے بولو بھائی کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، بندہ با عمل ایماندار ہونا چاہیے۔ اگر فاسق و فاجر ہے تو وہ مشورہ کرنے کے قابل ہے تو اللہ رسول کا ہی باغی ہے، آپ کو کیا اچھی بات بتائے گا۔ دوسری بات، وہ علم والا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جس مسئلے میں مشورہ کر رہے ہیں اس مشورے میں وہ مہارت رکھتا ہو، اس کام میں وہ، مثال کے طور پر اب مجھ سے یہ راؤ صاحب پوچھیں بھی دوائی کون سی لینی چاہیے، کس کمپنی سے لینی چاہیے، تو مجھے اس کا علم ہے تو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں جی وہ کیا کہتے ہیں فصل میں سپرے کون سی کرنی چاہیے، تو بھائی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو تیسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ علم بھی ہو، اور تیسری کیا؟ جس معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے میں وہ ماہر ہو۔ بولیے، اس معاملے میں وہ ماہر ہو۔ آج کل تو لوگ ایسے ہی راہ جاتے مشورہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ماتم بھی کرتے ہیں، تو نے مشورہ دیا تھا، تیرے مشورے نے برباد کر دیا۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی مشورہ تب دے جب کوئی مشورہ مانگے۔ بولو، جب کوئی مشورہ۔ اب یہاں مشورے دیے پنڈا بن کے لوگ بنتے پھرتے ہیں، اور بعد میں کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور میں نہیں سی مشورہ دیتا، ساڈی تو سنتا ہی کوئی نہیں، ساڈی تو منتا ہی کوئی نہیں، بس کھڑوتا تو حکیم سعید کراچی والا کہ تیری ضرور سننی ہے کسی نے۔ تو میں کہہ رہا تھا مشورہ خود دینے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے مشورہ دیا ہے تو مشورے کی ایک حیثیت ہے، اگلا مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اگلا عذاب ہے ہمارے معاشرے پر کہ اگر میں نے مشورہ دے دیا ہے اور آپ نے نہیں مانا
تو بس پھر میری دھون ڈنگی ہو گئی، لو جی ساڑی تے گل ہی نہیں ماننی، بولو ساڑی تے۔ اس میں آپ کو ایک قیمتی واقعہ بتاتا ہوں تاکہ یہ مضمون آپ کے کھل کر ذہن میں آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک نوکرانی تھی سیدہ بریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ بڑی نیک تھی، بڑی متقی تھی، اور حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کی ایک صحابی سے شادی ہو گئی جن کو یہ پسند نہیں کرتی تھی، بولو جن کو یہ پسند نہیں کرتی تھی، اتنے تو ڈانگا نال کڑیاں پسند نے، جا میں تیرا کرتا تو ہوں کون ہے نا پسند کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سے طلاق لینی، اب پہلے تو بات انہوں نے ان سے کہی مجھے خلا دے دو، طلاق لینی ہے۔ انہوں نے جا کر حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ ان سے کہیں کہ مجھ سے خلا نہ لیں۔ تو سیدہ بریرہ کو حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ گھروں میں بھی بتایا کرو اور دوستوں کو آپ کو سنایا کرو، یہ قصہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بریرہ تیرا خامد ہے، صحابی ہے میرا، تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، تو طلاق کیوں لیتی ہے؟ طلاق نہ لے، اس سے خلا نہ لے۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ پتہ چلے مشورے دی کی حیثیت ہے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو کہنے لگی میں نہیں مانتی، سن رہے ہو، میں اگر حکم ہے تو پھر تو میں انکار کر نہیں سکتی، پھر تو کلمہ پڑھا ہے، اور اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی۔ کیا فرمایا؟ ہاں، حالانکہ انہی حضور کے گھر سے آزاد ہوئی ہیں، کیا سرکار منوا نہیں سکتے تھے اور حکم دیتے تھے؟ ان کی کیا مجال تھی؟ تو یہ مشورے کی شرعی حیثیت ہے، آپ دے دیں، اگلا مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہمیں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہے، پر دینا اچھا مشورہ چاہیے۔ اب حدیث نمبر 58 سنیے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا حماد بن زید عن السری عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم۔ حضرت حسن بصری پڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی قوم نے جب مشورہ کیا، ان کو جو معاملہ درپیش ہے اس معاملے میں مشورہ کیا، ان کے لیے ان کے اندر جو بہتر ہے اللہ کی طرف سے ان کو رہنمائی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے آپس میں مشورہ کرنا استخارے سے بھی اعلیٰ عمل ہے، بولو استخارے سے بھی اعلیٰ عمل ہے۔ ساڑھے استخارے دا بھی بیڑا غرق کرتا قوم نے، اتنی بدعتیں کھڑی کی ہیں استخارے کے اندر۔ 3 دن لازمی کر رکھا ہے، کسی نے 7 دن لازمی کر رکھا ہے، کسی نے کہا استخارے میں خواب آنا ضروری ہے، حالانکہ یہ ان کی چیزوں میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے بھائی، اور بعضوں نے اگلے نو ٹھیکہ دے رکھا ہے میرا کام ہے تسی استخارہ کرے جی، یہ کیا بے وقوفوں والی بات ہے؟ تو حضور فرماتے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور نے استخارے کی ایسے تعلیم دی ہے جیسے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی دعا ہے بھائی، یاد کرو، اور دن کی بھی پابندی نہیں، رات کی بھی پابندی نہیں، سونے کی بھی پابندی نہیں، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لو، اس کے بعد وہ دعا کر لو، اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ پر اس سے بھی زیادہ معاملہ اہم ہے شریعت میں کہ آپس میں مشورہ کرو، بولو آپس میں استخارے سے استشارے کی زیادہ اہمیت ہے۔ چلیے جی، حضرت حسن بصری قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کبھی کسی قوم کو کوئی معاملہ پیش آ گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو اس کے لیے جو بہتر ہے نا عمل، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سورہ شورى آیت نمبر 38 پڑھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات میں ان کے معاملے آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ انصار کی تعریف فرما رہا ہے، بولیے انصار کی، کہ انصار جو ہے نا سارے معاملے مشورے سے کرتے ہیں۔ اچھا جی، 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی رہ گئی، اب آج اتوار ہے اس لیے تھوڑا سی بات زیادہ ہوگی۔ باب اسم من اشار علی اخیہ بغیر رشد، باب اب کسی نے اپنے بھائی کو نا واقفیت کے باوجود، وہ جو میں نے کہا تھا مشورہ اس سے طلب کرو جو اس کام میں ماہر ہو، فرنٹ سیٹ پہ بہ کے کم کری دے، معاملہ اس کام میں کرو
جس کام میں اس کو مہارت ہے اور وہ اس معاملے کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا کسی نے اپنے بھائی کو ناواقفیت کے باوجود مشورہ دیا اس کا گناہ کیا ہے. یہ باب ہے, اس پر حدیث سنیں. حدیث نمبر 259 ہے جی. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنی سعید بن ابی ایوب قال حدثنی بکر بن عمر عن ابی عثمان مسلم بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. غور سے سننا جی ایک لفظ. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تقول علی ما لم اقل, جو ایسی بات کہے میرے بارے میں جو میں نے نہیں کہی, بولو جو میں نے, اور کہے حضور نے فرمایا ہے. جس طرح یہ جاہل سنی سنائی باتیں کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا. میں میرسی گیا تقریر کرنے, وہاں ایک بہت بڑا مشہور مولوی صاحب اور علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا رکھے ہیں, اور بڑی مجلس میں وہ کوئی بندے مجھ سے ملنے آئے تھے اور ہم سب کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے وہ اس میں کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانپ کو فرمایا کہ بھائی تو شریف ہو جا. کیا فرمایا؟ تو وہ بالکل ہی وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا. لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا, کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر. وہ زخمی ہو کے آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کچھ نہیں کہنا, اب سارے مجھے مارتے ہیں. تو آگے سے حضور نے فرمایا بھائی میں نے تجھے ڈنک نہ مارنے کو کہا تھا, میں نے تجھے شوکا شاکی سے تو منع نہیں نہ کیا, تو کم از کم کو ڈراوا شراوا تو رکھ کے تیرے کو قریب نقصان نہ آئے. اچھا یہ بات اڑنتو کھڑنتو مڑنتو بیان کر کے ساتھ ہی مجھے کہہ رہے ہیں شاہ جی ایسا ہی ہے نا, گواہ بنایا. ہاں جی. اب میں نے تو کہا, میں نے کہا یار پانی دینا بھائی پانی دینا. میں نے آگے سے کوئی جواب, کیونکہ جب اس نے یہ بات شروع کی تو میں نے کہا یا اللہ محفوظ رکھنا, یہ تو سارا جھوٹ حضور پر بول رہا ہے اور پھر اوپر سے مجھے. اب وہ جب چلے گیا تو میں نے کہا بھائی تو کادا مولوی ہو, بڑا قہر چڑھا مجھے. میں کیا نااہل اور جاہل آدمی, ایک تو غلط بات حضور پر ڈال رہا ہے اور پھر اس کفر پر مجھے گواہ بنا رہا ہے. میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں نے نہ فرمایا ہو اور کوئی کہے حضور نے فرمایا ہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ پکا دوزخی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں جناب کہ آپ کبھی ایسی بات نہ, حضور نے فرمایا. پہلے تسلی کرے کہ واقعی حضور نے فرمایا ہے, حدیث ہے تو بیان کریں, وگرنہ کہنے کی ضرورت ہے, وگرنہ فرمایا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آگے فرمایا وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ, کہ جس کسی نے اپنے بھائی سے مشورہ طلب کیا, بولیے جی, اپنے بھائی سے مشورہ طلب فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ, اور اس بھائی نے بغیر جانتے ہوئے بغیر مہارت کے ایسے ہی مشورہ دے دیا. بولو ایسے ہی مشورہ دے دیا, یعنی میں راؤ صاحب سے کہوں فلاں کمپنی کی دوائی لے آ جبکہ مجھے پتا, اور میں میاں صاحب سے کہوں فلاں سپرے کروا لو کھیتوں میں, فلاں مستری کے سے فلاں سیمنٹ لے آؤ اور مجھے کوئی پتا. فرمایا فقد خانہ, اس نے اس مشورے والے سے خیانت کر لی ہے, اس نے مشورہ لینے والے سے کیا کیا جی, خیانت کی. اور آگے سنیے ومن افتیا فتیا بغیر ثبت, اور جس کسی نے فتویٰ دیا, بولیے جی, جس کسی نے کسی کو, بھائی سارے بولو کتنے بیٹھے ہو بادشاہو, جس کسی مولوی نے فتویٰ دے دیا, جس سے پوچھو ماشاءاللہ تسی تو خیر جی دی داڑھی وڈی ودی ہوئے نا انہوں بھی مولوی کہنا شروع کر دیں دے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا, بسوں میں کنڈکٹری کر رہا ہے صرف داڑھی ہو مولوی, ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں اور داڑھی ہے, او مولوی یہ لے کے آ. آپ نے کھلونا سمجھ لیا ہے. مولوی انت مولانا سے نکلا ہے, مولوی کا معنی اللہ والا. حالانکہ اسی مولویاں نو اللہ والا منتے اسی کہنا جی اللہ والے دی لینڈ وکری ہے تے مولوی دی لینڈ ہے, اور کہہ بھی رہے ہیں اللہ والے اور اندر پھر بھی انکار کر رہے ہیں. مولوی کا معنی اللہ والا. بولیے مولوی کا کیا معنی ہے؟ چلو مننا کوئی نہیں, کو پھنس پھوس کے کہتے لو, ساڈا بھی دل خوش ہو جائے کہ مولوی کا کی معنی ہے اللہ والا. تو
اس نے اگر غلط فتویٰ دے دیا فَإِسْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، تو فرمایا اس کے غلط فتوے پر جو عمل کرے گا اس کا گناہ اسی فتویٰ دینے والے پر ہوگا. اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس میں پتہ ہے مولوی یہ کون کے کس شعبے کے مولوی سب سے آگے ہیں؟ اہل حدیث. مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، ایک بندہ اپنی بیوی کو دیتا ہے 3 طلاقیں، اب اس کو دیوبندی فتویٰ بولو نا، وہ کہتے ہیں ابھی حرام ہے. وہ سنی کے پاس ایسا ہے، سنی تو ٹھک فتویٰ دیتا ہے کہ اب تیری بیوی، وہ جاتا ہے ماشاءاللہ اتنی داڑھی والے کے پاس، وہ اس کو کہتا ہے تو 100 واری بھی دے لے، تیری ایک ہی ہوئی ہے، دوجی اجے. اب وہ گھر لے آتا ہے. تو میں کہتا ہوں چلو اس نے تو قصور کیا، اس کے پاس گیا، مگر وہ جو ساری عمر زنا کرے گا وہ بنام مولوی صاحب ہوگا. کس کے کھاتے میں ہوگا؟ ہاں جی، بنام سرکار ہوگا، وہ مولوی صاحب کے کھاتے میں جائے گا. اس بدبخت نے یہ فتویٰ دیا ہے. قرآن بھی اس فتوے کے خلاف ہے، حدیث بھی خلاف ہے، اور سارے صحابہ کا عمل بھی اس حدیث کے اس فتوے کے خلاف ہے. سب نے کہا کہ 3 ہی ہے، پر یہ اور شیعہ 2 مسلکوں نے فتویٰ دیا، کیونکہ ان دونوں کو شوق ہے کہ ہمارا مسلک پھیلنا چاہیے. اب صاف ظاہر ہے جب وہ بیوی گھر لاتا ہے پھر وہ سنیوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے. وہ ساتھ ہی اہل حدیث کو کہتا ہے جی ہن میں نے قرآن حدیث سمجھ آ گیا جی، ہن میں نے قرآن حدیث سمجھے. ہاں، پھر وہ کسی کو بات بھی کرنے دیتا، وہ کہتا ہے بس ہم ہی ہیں قرآن حدیث والے. چلیے جی آخری حدیث، باب التحابی بین الناس، یہ باب ہے جی لوگوں کا آپس میں محبت رکھنا. بولو جی، لوگوں کا آپس میں محبت رکھنا. یہ 260 ہے حدیث نمبر. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني اخي عن سلیمان بن بلال عن ابراہیم بن ابی اسید عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة تسلموا. آہا کہو ذرا سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تسلموا، تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسلام نہ لے آؤ. یعنی جنت میں مسلمان ہی جائے گا اور کوئی مذہب والا. اگو مسلمانہ وچ بھی قبضے ہوئے پے نے، وہ آندا ہے وہی جنت جانا جڑا میری جماعت دا ہوئے گا، اسی جانا جڑا میرے مسلک دا ہوئے گا. اہل حدیث آندے نے اسی انشاءاللہ اور کسی نو وڑن دینا. اسی اندر جا کے کنڈی 5-6 بڑے بڑے عالم، میں اس وقت اہل حدیث ہی تھا، ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے گئے ان کے گھر تلمبہ میں ڈیرے پر. وہ کھانا شانا تھا بڑا پرتکلف، ملاقات تو میں ہی کرانے والا تھا کیونکہ مولانا سے تو میرا ہی تعلق تھا، اور وہ سارے علماء میرے ذریعے آئے. انہوں نے جا کے نا جی، وہ طالب الرحمان شاہ راول پنڈی والا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، اور بھی کافی سارے اہل حدیث علماء تھے، یہ سارے وہ گئے تو انہوں نے جا کے ان کو کہہ دیا بھی تسی تے مشرک ہو، تسی تے، حتیٰ کہ انہیں آکھیا بھی بریلوی تے دیوبندی ایک بھی جنت وچ نہیں جانا، صرف اہل حدیث ہی جانا ہے. اب میں بڑا پریشان تھا، میں کہا اتنے میں ڈیرے چی بن چھڑن اگلے، میں تسی بکرے دیسی کھا کے سانو جہنمی بنا رہے ہو. اور مولانا صاحب کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جنت اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے، تے کوئی نکر سانو بھی دے چھڑو، ساری تے قبضہ کر کے کی کرنا جی. ایڈی بڑی جنت وچ صرف 4 اہل حدیث ہے، یہ جنت دی شان ہے، اللہ سارے مسلمانوں عطا فرمائے. انہوں نے گل آکی. تو چلو فرمایا کہ جنت کی شرط ہے مسلمان ہونا. کوئی آگ چھڑو اللہ سانو اندے شامل فرمائے. جنت کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ مسلمان ہونا. اب اس میں کوئی آگے مسلکی بحث ہے تو وہ آپ سمجھ لیں، میں تو پھر حدیث ہی سنا سکتا ہوں. حدیث میں شرط مسلمان ہونا ہے. بولو حدیث میں شرط ہے آگے وَلَا تُسْلِمُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع نہ کر دو. اونچی آکھو نا سبحان اللہ. میں نا باہر چھڑو، ساڑی نمازیاں دی آپس وچ کیوں نہیں محبت ہے؟ جنوں چھیڑو دوجے دے خلاف ہے، اور کوئی نہ لبے تے مولوی وڑتے پہ ہے. یہ ایب تے پنڈا بن کے لئی پھردے ہوندے، اور بعض بڑے سخی ہوندے نے، رحم بھی کردے نے. اس مولوی دی بڑیاں گلاں نے، بس میں کدے گل نہیں کیتی بھئی اتنے پکا سوٹا لا بیٹھا ہے، کیڑی گل ہے تیرے کو وہ ڈراوا پائے گا؟ ہے بڑیاں نے،
ماں اسی تو کدے گل ہی نہیں کی تھی، بڑا احسان ہے بھائی تیرا، نہیں کی تھی تیری مہربانی۔ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا صرف مسلمان، اور کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت کرنی نہ شروع کر دے۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَحَابُّوا، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اللہ تم میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سلام لیندے ہی کوئی نہیں، کٹ کر کے نس جاندے نے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، فرمایا بغض سے بچو، سارے ساتھی بولو بھی، بغض سے فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ موڑ دینے والی ہے۔ یہ بغض کیا ہے بھائی؟ جس طرح وہ اس طرح سے نہیں کوئی چیز موڑی جاتی، حالقہ، یہ موڑنے والا ہے بغض۔ اور لا اقول لکم تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ تمہارے بال موڑ دے گی، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارا دین موڑ کے رکھ دے گا۔ یہ آپس کا بغض تمہارے دین کو، ہاں جی، یہ دینی طور سے سانو گنجا کر کے رکھ دے گا، ساری دینی ٹنڈ ہو جانی ہے۔ تو لہذا آپس کی نفرت سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری ہدایات پر اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ جب درس ہوگا تو آگے آ رہا ہے باب الالفہ، محبت والا باب، یہ کل شروع ہوگی، حدیث نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ